بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی خوشخبری لے کر آج ہم یہ ویڈیو تیار کر رہے ہیں کہ آخر کار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ ہاں کر دی ہے جس کا 25 کروڑ عوام کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ یہ ہاں کنہیں کی گئی ہے، اس کی طرف آتے ہیں، لیکن پہلے ایک چھوٹی سی تازہ ترین اپڈیٹ سن لیں۔ ہم آپ کو بہت عرصے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ہی یہ جو موجودہ احتجاجی تحریک کا فیز ختم ہوگا اور معاملات سیدھے ہوں گے تو جو قربانیاں دینے والے کارکن اور لیڈرز ہیں انہیں پروموٹ کیا جائے گا۔ عمران خان کا ہم سابقہ ویڈیوز میں سال 6 ماہ سے یہ مسلسل آپ کو رپورٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، اس کی آج بہت اہم ڈیٹیل ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں کہ چین، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی، 6 ممالک جو دوست ممالک ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر، ان کا جو دباؤ تھا اس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ کو ختم کرنے کے حوالے سے اور نئے عام انتخابات کرنے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ آخر کار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تمام دوست طاقتوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر تمام معاملات کو سیدھا کر کے نئے عام انتخابات کروانے پر تیار ہے، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو بھی اس عرصے کے دوران تعاون کرنا ہوگا۔ وہ تعاون کیا ہوگا اس کی بھی آج آپ کو تفصیل ہم دیں گے، اور اس کی سب سے اہم خبر جو ہے وہ ہم آپ کو بہت پہلے سے دے چکے ہیں کہ جو پچھلے 1.5 ماہ سے ہم آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے ہیں۔ ہماری آپ سابقہ ویڈیوز جا کر ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اسی کی جو حتمی پیش رفت ہے وہ پچھلے چند روز کے دوران ہوئی ہے، اور اسے اب ذرائع نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، جو خبریں لیک ہو رہی تھی وہ اس حوالے سے ہیں کہ یہ جو نیا بلو پرنٹ تیار کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ جو خفیہ بلو پرنٹ ہے اس کی تبدیلی کے حوالے سے، شہباز حکومت کی تبدیلی یا خاتمے کے حوالے سے کہہ لیں، وہ کیا ہے اس کی تفصیل بھی آج شیئر کریں گے، اور ساتھ یہ انکشاف بھی کریں گے کہ اس سارے معاملے میں آخر وقت تک کھینچا تانی جاری رہے گی۔ یعنی یہ بلو پرنٹ میں ایسے معاملات طے کیے گئے ہیں کہ سمجھ لیں کہ ہر فریق اپنی اپنی کھیل کھیلنے میں بھی آزاد ہوگا، لیکن ایک مجموعی ٹائم فریم طے ہو جائے گا کہ اتنے مہینے اس حکومت کے پاس اب آخری ہیں، اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ اگر وہ معاملات کو صلح صفائی کی طرف لے جا کر اگلا الیکشن لڑنا چاہتی ہے تو وہ صلح صفائی کی طرف لے جائے، اگر وہ مزید کشیدگی بڑھا کر اور ایک نیا بیانیہ لانچ کر کے اور امریکہ کو گالم گلوچ کے ذریعے ایک عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا ڈرامہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس حوالے سے بھی آزاد ہوگی۔ اور اگر اس نے یہ فیصلہ کیا تو پھر یہ چند ماہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، لیکن اس کا چانس بہت کم ہے۔ تو ناظرین، موجودہ حکومت کی طرف سے اس بلو پرنٹ پر یعنی آخر وقت تک کچھ رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب تک یہ حکومت ختم نہیں ہو جاتی اختیار تو ان کے پاس رہے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بے شک صدر ٹرمپ الیکشن تو جیت گئے تھے، صدارتی الیکشن، لیکن جب تک حکومت سے انہوں نے اقتدار لے نہیں لیا، یعنی 5 نومبر سے 20 جنوری کے درمیان بھی ٹرمپ کی طاقت تو بڑھتی جا رہی تھی ہر روز آئے ہر نئے دن کے ساتھ، لیکن چونکہ حکومت تو بائیڈن ہی کی تھی اس لیے جو اس کی پراکسی ہے پاکستان میں شہباز سرکار، اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے اپنے مخالفین کے خلاف کیا، لیکن اب یہ پنکچر ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح جب تک یہ حکومت موجود ہے پاکستان میں، بھلے یہ پنکچر ہی صحیح، تو اس وقت تک یہ اپنی لاٹھی اور گولی کو استعمال کر سکتی ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا، اور رکاوٹیں ڈال سکتی ہے اور کوشش یہ کر سکتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ اس روڈ میپ سے تھوڑا آگے بڑھتے رہیں اور تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ لیکن عالمی دباؤ ناظرین اتنا شدید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے زیادہ تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر طے شدہ فریم ورک کے مطابق تبدیلی نہیں آتی تو پھر خود موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی جو فرنٹ لائن ہے
اس کی اپنی بقا، اپنے عہدے، اپنی طاقت خطرے میں پڑ سکتی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور سول اور جو موجودہ فرنٹ پر سول اور بیوروکریسی، سول اور فوجی بیوروکریسی ہے، سول یا خاکی بیوروکریسی، اس کی تبدیلی بھی پھر ناگزیر ہو جائے گی۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طے شدہ فریم ورک سے زیادہ کھیلنے کی اب اجازت نہیں دے گی شہباز حکومت کو، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے بھی ایسے فیصلے سامنے آئیں گے کہ موجودہ حکمران اپنی اوقات میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے پچھلے 1.5 ماہ سے پس پردہ بات چیت جاری تھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے دوران، اور اس دوران خفیہ طور پر عمران خان کو بھی اہم یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹرمپ حکومت نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ فارم 47 والی موجودہ نون لیگی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے جب تک 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم کر کے فارم 45 والی حکومت نہیں لائی جاتی یا نئے عام انتخابات نہیں کروائے جاتے، حکومت پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان خوشگوار تعلقات کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان پچھلے 1.5 ماہ کے دوران کس قسم کے خفیہ رابطے رہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تبدیلی لانے کے لیے کیا بلیو پرنٹ تیار کیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین ہم اپنے نئے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اس پر کمنٹس بھی کرنے ہیں، کیونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور ایک اور ایک 2 11 اور ایک 3 1 جو ہیں وہ 111 ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جب اس میں حصہ تھوڑا سا ملائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام، جو صرف ہمارا پیغام نہیں ہے، آپ کا بھی پیغام ہے، عمران خان کا بھی پیغام ہے، یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور یہ جو خوشخبری ہے یہ جب پھیلے گی تو اعتماد بڑھے گا پی ٹی آئی کارکنوں کا۔ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو وزیر اعظم پاکستان ہے، وفاقی کابینہ ہے اور جو پارلیمنٹ ہے، اسے سمجھ لیں کہ ہٹلر جیسے اختیارات حاصل ہیں۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ عمران خان پر سر اقتدار آ گیا تو اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ ایسی تیسی کر دے گا، کیونکہ اتنا پاورفل وزیر اعظم ہے اس وقت شہباز شریف، لیکن آئینی طور پر پاورفل ہے، حقیقت میں نہیں، لیکن آئینی طور پر اتنی طاقتیں اگر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو حاصل ہو گئیں تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تو یہ موقع نہیں آیا، یہ سوچ کر ہی اسٹیبلشمنٹ کو پسینہ آ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر 6 ماہ بعد عمران خان آ گیا اور اس وقت تک یہ 26ویں ترمیم آئین میں موجود ہوئی تو پھر تمہارا کیا ہوگا کالیا، یہ والی صورتحال ہے۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بھی خواہش ہے کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کر کے عدلیہ کا کچھ وقار بحال کرے، یہ حقیقی بحال جو کہ ہے، اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے، کیونکہ اگر عدلیہ بھی وزیر اعظم کے انڈر ہوئی جس طرح کہ اس وقت صورتحال ہے، قومی اسمبلی بھی لازمی بات ہے وزیر اعظم کے انڈر ہوگی جب 2/3 اکثریت عمران خان کو حاصل ہونے والی ہے۔ حکومت پر بھی اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک طرف سے جہانگیر ترین کھینچا تانی کر رہا ہوگا، دوسری طرف سے خٹک، پرویز خٹک اور محمود خان اور اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس وقت آنے والے دور میں عمران خان تو ایک مطلق العنان وزیر اعظم ہوگا، تو ایسے وزیر اعظم پھر اسٹیبلشمنٹ کو جب پڑ جائے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، یہ وہ منظر ہے جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ خود چاہتی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو جائے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ عمران خان کا تو پہلے دن سے یہی موقف ہے، بلکہ ذرائع اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود حکومت کا بھی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے وہ بھی گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر ان طاقتوں کے ساتھ عمران خان آ گیا کہ میڈیا پر بھی کنٹرول، عدلیہ پر بھی کنٹرول، تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اس لیے وہ خود بھی چاہتے ہیں لیکن پریشان ہیں کہ اب انہوں نے اتنا زور لگا کر یہ ترمیم کی تھی، اب وہ خود کیسے واپس لیں۔ تو
تو اس لیے انہوں نے اب فوری فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے تو اس جن کو واپس بوتل میں بند کیا جائے کہ وزیر اعظم کو ہٹلر جیسے اختیارات، ہماری سرخی آپ کو پرانے ناظرین کو یاد ہوگی کہ یہ وزیر اعظم کی پوسٹ کو ہٹلر جیسے اختیارات حاصل ہیں جو اس وقت شہباز شریف استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی بظاہر وہ خود معصوم بنا ہوا ہے، اور تاثر یہی ہے کہ یہ اختیارات عاصم منیر استعمال کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ لیکن جب عمران خان آ کر بیٹھ جائے گا تو پھر تو وہ اپنے یہ اختیارات وزیر اعظم کے وہ خود استعمال کرے گا۔ تو یہ سوچ کر اب اس کو ریورس کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ بلو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم نے آپ کو نشاندہی کی تھی۔ اب وہ ساری جو فوج کی طرف سے سختیاں تھیں اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل اور اب وہ سارے معاملات پس منظر میں جا رہے ہیں۔ کہاں جنرل فیض حمید کو رگڑا لگنا تھا، پھر اس کے ساتھ عمران خان کو بھی تن دیا جانا تھا ملٹری کورٹ میں۔ اب آپ کو کوئی حکومتی یوٹیوبر، کوئی پٹواری یوٹیوبر بھی ایسی دھمکیاں دیتا نظر نہیں آئے گا، سارے بندے دے پتر بن چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے جو آپ کو ہم نے یہ خبر دی ہے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور آپ کا قائد عمران خان اگلے 6 ماہ کے اندر نہ صرف رہائی پا رہا ہے بلکہ واپس برسر اقتدار بھی آ رہا ہے۔ عمران خان رہا کتنی دیر میں ہونے والے ہیں، اس کی تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسی بلو پرنٹ کے تحت دے رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کو تمام مقدمات میں ضمانتیں بھی اگلے چند ہفتوں کے اندر منظور کر کے رہا کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا قائد عمران خان بہت جلد آپ کے اور ہمارے درمیان ہوگا۔ 2 سے 3 یا 4 ہفتے زیادہ سے زیادہ لگیں گے، اور اس حوالے سے اور اس سے قبل کیا ہوگا وہ بھی سن لیں کہ ان سے پہلے جب عمران خان کی ضمانتیں ہوں گی، اس سے پہلے مرحلے میں بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی۔ جب ان رہنماؤں کو ریلیز کر دیا جائے گا ضمانتیں دے کر یا کس کیسز میں بری کر کے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آخری قسط ہے عمران خان کی رہائی سے پہلے۔ اس سے پہلے کارکنوں کی رہائیاں عمل میں آ چکی ہوں گی، اور عمران خان نے یعنی جو اس نے ڈنڈا دیا تھا کہ میں اس وقت تک رہائی قبول نہیں کروں گا جب تک میرے کارکنوں کو رہا نہیں کر دیا جاتا، تو آپ سمجھ لیں کہ اسی ان کے مطالبے پر یہ سارا عمل درآمد جاری ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی سیاسی طاقت کا ملک گیر مظاہرہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس آنے والے 6 ماہ کے لیے جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے، اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے، اور حکومت نے اپنا بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے۔ اس دوران حکومت کی طرف سے خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈیل اور یو ٹرن کا شور بھی مچانا شروع کر دیا جائے گا اگلے چند ہفتوں کے دوران، آپ دیکھ لیں گے، تاکہ عوام کے ذہنوں میں ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جائیں، اور اس کے توڑ کے لیے پی ٹی آئی پھر اپنا ایک بیانیہ لانچ کرے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ وہ 2-3 بڑے شو آف پاور کرے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پی ٹی آئی کے بلو پرنٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ کے بلو پرنٹ میں بہت سے نکات آپ کو مشترکہ دکھائی دیں گے، کیونکہ پھر آنے والا دور ان دونوں نے ملک اور ریاست اور ملک کو چلانا ہے، جن میں موجودہ حکومت کے کچھ مالیاتی اسکینڈلز بھی سامنے لائے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور فیصل واوڈا اس کے اشارے کئی دنوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کا دوسرا بڑا اشارہ آپ کو یہ ملا ہوگا کہ خاص طور پر قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے گندم اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ بھی پبلک کرنے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کے دیوان نے انتہائی جرأت مند ایم این اے جنید اکبر خان کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو قومی اسمبلی کی ہے اس کا چیئرمین کا منصب اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ پوری دلیری کے ساتھ ایسے اسکینڈل سامنے لائیں گے جو کوئی اور جو کمپرومائزڈ یا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا لیے نرم گوشہ رکھنے والا ایم این اے یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان رہائی کے بعد 4 شہروں میں مورچے لگائیں گے، اور ان کا زیادہ تر قیام لاہور میں ہی رہے گا۔
اور زمان پارک سے سمجھ لیں کہ سارے احکامات جاری ہوں گے، لیکن وہ ہر ماہ بنی گالہ اسلام آباد میں، وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں اور کراچی میں بھی 2-2 3-3 4-4 دنوں کے لیے قیام کیا کریں گے، اور ملک کے مختلف حصوں سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس دوران خاص طور پر ناظرین وہ پی ٹی آئی کے احتجاجی مارچوں اور احتجاجی مظاہروں میں قربانیاں دینے والے کارکنوں اور شہداء کی فیملی سے ملاقاتیں بھی کریں گے، اور اگلے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے خصوصی مشاورتی اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ہنگامی اوور ہالنگ شروع کر دی گئی ہے اور جنید اکبر خان کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا نیا صوبائی صدر نامزد کر دیا گیا ہے، اسی طرح باقی تینوں صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی اوور ہالنگ کی جائے گی، اور احتجاجی تحریک کے دوران صف اول میں رہ کر قربانیاں دینے والوں کو اہم عہدے دیے جائیں گے۔ عمران خان کے حکم پر آج جنید اکبر کا معاملہ تو آپ نے سن لیا، اور دوسری بات اب یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کی اگلی منزل جنید اکبر خان کی وہ ایوان وزیر اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین، اور یہ مرحلہ عمران خان کی رہائی کے بعد فائنل ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کئی روز سے خبریں آ رہی تھی کہ خان اس سے کچھ ناراض ہے، کیونکہ ان شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی اور بشرا بی بی کی لانگ مارچ کے دوران گرفتاری میں بھی اس کا ہاتھ تھا علی امین گنڈا پور کا۔ ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ہمارے پرانے قارئین کو ناظرین کو یاد ہوگا، اور یہ بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی کی سزا ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اس میں بھی علی امین گنڈا پور کی سمجھ لیں کہ ان پٹ شامل تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس حوالے سے عمران خان نے پچھلے دنوں ایک شکوے بھرا پیغام بھی علی امین کو بھیجا تھا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ امید کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اپنے طرز عمل پر غور کریں گے، اور وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں کعبہ میں گاڑو برہمن کو والا، یعنی وفاداری بھی ہوگی اور بشرط استواری بھی ہوگی آئندہ سے علی امین گنڈا پور کی، ہمیں یقین ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔